ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ اس میں الکوہل ملا ہوا تھا تو ہماری نماز ہوئی یا ہمیں دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ الکوہل اور اسپرٹ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اس لیے حکم جواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں؟ خوشبو لگا کر بازار جا سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ الکوہل والی پرفیوم لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ عورتیں خوشبو لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ آج کل بازار میں طرح طرح کی خوشبوئیں دستیاب ہیں، بالخصوص ایسی خوشبو جس میں الکوہل شامل ہے۔ تو اس طرح کی خوشبو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے۔ علماء کرام اس کا کیا جواب دیتے ہیں، چلیے ہم سب مل کر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ مزید آگے چند باتیں کروں گا۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا عورت پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم یہ کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کریں۔ تو خوشبو بھی یہ زینت میں سے ہی آتی ہے، البتہ ظاہر ہے کہ اس میں زینت وہی اختیار کی جائے گی کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر آئے گی، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہوگی۔ اگر تو شریعت مطہرہ کے خلاف وہاں پر معاملہ ہوگا تو ایسی زینت یہ مطلوب اور مرغوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسی زینت کو اختیار کیا جائے۔ تو خوشبو اگر عورت لگا رہی ہے نماز سے پہلے تو وہ خوشبو ہونی چاہیے کہ جس کے لگانے کی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے، یعنی وہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کے نشان بھلے نظر آئیں لیکن وہ خوشبو دوسروں تک پہنچنی نہیں چاہیے، اس کی اپنی ذات کو اس کی خوشبو آئے، یا اس مقام پر محارم ہے، اس کے شوہر موجود ہے، وہاں تک اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو ٹھیک، لیکن ایسی خوشبو لگانا اور ایسے مقام پر لگانا کہ جو اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے۔ لہذا جہاں نماز پڑھ رہی ہے اس مقام کو دیکھ لے اور خوشبو کیسی لگا رہی ہے اس کو دیکھ لے، تو اس صورت میں اسے لگانے کی اجازت ہوگی۔ اگر کسی نامحرم تک اس کی خوشبو نہیں پہنچتی تو ایسی خوشبو لگانا اس کا درست، اور نماز کے وقت میں ایسی خوشبو لگا کے نماز پڑھنا اس کے لیے محبوب اور اچھا ہوگا۔ اور ایسے مقام پر ہے کہ جہاں نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچے گی تو پھر ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ نماز پڑھے گی وہ۔ الکوہل والے پرفیوم لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، الکوہل پہلی بات ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، اور اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اجازت کیوں دے رہے ہیں کہ ویسے تو الکوہل شراب کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، اس سے کشید کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے ایک پروسیس کے بعد، لیکن قرآن یا حدیث میں براہ راست الکوہل کو منع نہیں کیا گیا، خمر کو منع کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خمر پر قیاس کر کے الکوہل کو منع کیا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوا، یعنی فقہا نے اپنے رائے سے بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں قیاس کرنے کے بعد۔ پھر ایک چیز لفظ ہوتا ہے عموم بلوہ، کہ جب کوئی ممنوعہ چیز لوگوں میں، عوام و خواص میں بہت ہی زیادہ عام ہو جائے تو جب وہ عادت بن جاتی ہے تو عادت کو چھڑوانے میں شدید قسم کا حرج ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے فقہا کی عادت مبارکہ دیکھی ہے کہ جب وہ اپنے طور پر ایک رائے سے کسی چیز کو منع کر رہے ہوں اور لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں تو پھر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے قیاس یا اجتہاد یا ذاتی رائے کی بنا پر ان لاکھوں لوگوں کو گناہ گار قرار دیں اور ان کی عبادات کی بربادی کا حکم جاری کریں۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور اس چیز کے جواز کی اجازت دے دیتے ہیں۔ الکوہل میں یہ مسئلہ ہوا، اسپرٹ بھی اسی کی شکل ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جا بجا اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا ہے، لیکن آپ ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق جو آپ نے اکابرین کی تعلیم سے ہی اخذ کیے ہیں وہ یہی ہے کہ جب اس میں بہت زیادہ عموم ہو گیا، یہ عام ہو گئی، تو اس کے بھی استعمال کی اجازت ہوئی۔ اس لیے آپ صوفوں پر دیکھ لیں، مسجد کے دروازوں پر دیکھ لیں، کھڑکیوں کی چوکھٹوں پہ دیکھ لیں، اسپرٹ استعمال ہوتی ہے، پالش کرتے ہیں اس پہ اسپرٹ ملتی ہے۔ ایسے جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے اسپرٹ سے آپ کی کھال کو نرم کیا جاتا ہے تب انجیکشن ہوتا ہے۔ دیگر چیزیں بھی اس طرح، یہ الکوہل اور اسپرٹ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اس لیے حکم جواز ہے۔ ہاں اگر کوئی تقوی اختیار کرتے ہوئے عطر استعمال کرے، پرفیوم یوز نہ کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ خود تقوی اختیار کرے اور دوسروں پر اس کو استعمال کرنے کی بنا پر حرام کا حکم لگائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ جب فقہا کسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی اس اجازت کو اختیار نہ کرنا چاہے، وہاں پہ اس کو اجازت ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے یہ قیاسی مسائل میں، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے تقوی کی روشنی میں سب کو گناہگار قرار دینا شروع کرے۔ اپنے تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھے،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نہ لگانا چاہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لگا رہے ہیں بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، ان کی نمازیں بھی بالکل درست ہیں۔ اسی پر قیاس کر لیں آپ، لاؤڈ سپیکر پہ نماز اور یہ ویڈیو وغیرہ آج کل ڈیجیٹل کیمرے سے بنانا، یہ بھی مختلف ہی مسئلے ہیں، اور میجورٹی فقہا کی اس کے جواز کا حکم دیتی ہے، عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہیں۔ فرض کر لیں اگر یہ ناجائز بھی ہوتے تو چونکہ براہ راست شریعت نے ان کو منع نہیں کیا، یقیناً فقہا کی رائے سے ہی منع ہوتے، تب بھی عموم بلوہ کی دلیل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دینا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف ہی مسئلے میں جس طرف زیادہ فقہا ہوں گے، زیادہ علماء ہوں گے، حق اسی طرف ہوگا، اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں۔ تو علماء اہل سنت کے نزدیک الکوحل والی پرفیوم لگا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل سراسر جائز ہے۔ علماء اہل دیوبند، علماء اہل حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں، چلیے ان کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس میں الکوحل ملا ہوا تھا تو ہماری نماز ہوئی یا ہمیں دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا الکوحل نجس ہے؟ ظاہر بات اس کی نجاست پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی نجاست کے اوپر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے۔ اصل چیز حلت ہے کہ نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر ڈالنے کے بعد وہ آپ کے کپڑے پر رہتا نہیں، وہ کیا ہے، وہ اسپرٹ رہتا ہے، وہ اڑ جایا کرتا ہے، اس کا کوئی ایسے خوشبو اثر رہتی ہے، وہ آپ کے کپڑے میں رہ جاتی ہے، باقی وہ چیز کیا ہے، الکوحل اڑ جایا کرتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ لہذا اس کے ایسے کپڑے کو، یعنی پرفیوم استعمال کیے ہوئے کپڑے کو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبو اچھی استعمال کیا کریں، ذرا مہنگی استعمال کیا کریں۔ اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں، سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی۔ آج کل جو خوشبوئیں استعمال ہو رہی ہیں وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں، عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی ٹھوس بھی دیتے ہیں، لگا بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں۔ الکوحل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن آپ الکوحل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں۔ الکوحل والی خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے، کیونکہ الکوحل دماغ پہ چڑھتا ہے۔ جب آپ الکوحلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا، وقتی طور پر مزہ آتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے، اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے، اب وہ اسپرے ہوتا ہے، اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس میں الکوحل ہے، الکوحل۔ ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوحل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوحل پینا حرام ہے، الکوحل کھانا حرام ہے، الکوحل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے، لیکن الکوحل اگر کپڑے میں لگ جائے، خوشبو ہے، پرفیوم میں ہے، مارا اسپرے، اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو، اس میں الکوحل ہے، بنا رہن دو الکوحل۔ الکوحل تو فوراً اڑ جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوحل اڑ جاتا ہے، الکوحل رکتا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوحل ڈالا جاتا ہے، اور جب الکوحل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے، ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے، لیکوڈ ہومیوپیتھ، تو وہ الکوحل اڑتا جائے گا، الکوحل رکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ پرفیوم میں الکوحل کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ الکوحل والی پرفیوم لگا کے نماز پڑھنا بالکل کیا ہے، جائز ہے۔ رہی بات عورتوں کا مسئلہ، تو عورتوں کے مسئلے میں تھوڑا سا سختی علماء نے دکھائی ہے۔ یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ عورتیں خوشبو تو لگا سکتی ہیں، خوشبو لگانا عورتوں کو منع نہیں ہے، خوشبو لگا کے عورتیں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ رہی بات کہ خوشبو لگا کر عورتوں کا بازار جانا منع کیوں ہے؟ وہ منع اس لیے ہے کہ آپ جب خوشبو لگا کے بازار میں نکلیں گی تو جدھر سے گزریں گی آپ کی خوشبو غیر مرد تک پہنچے گی، وہ مرد پلٹ کر کے آپ کی طرف دیکھے گا، اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر آپ عورتوں کی محفل میں جاتے ہیں جہاں کوئی غیر مرد نہ ہو تو بالکل آپ خوشبو لگا کے جا سکتی ہیں، لیکن غیر مرد کے مجمع میں خوشبو لگا کے جانا کیا ہے، منع ہے۔ ورنہ عورتوں کی محفل ہو، آپ کہیں عورتوں کا جلسہ ہے، عورتوں کی میلاد ہے، وہاں آپ خوشبو لگا کے جا سکتی ہیں، صرف عورت ہی عورت ہے، وہاں مرد کوئی نہیں ہے۔ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔